بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر کی حقیقت اور معوذتین کی شان نزول۔ سوال: معوذتین کی شان نزول کے متعلق بعض مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی لڑکیوں کے جادو کا اثر ہونا اور ان صورتوں کے پڑھنے سے اس کا زائل ہو جانا بحوالہ حدیث تحریر فرمایا ہے۔ یہ کہاں تک درست ہے؟ نیز جادو کی حقیقت کیا ہے؟ بعض اشخاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر کو منصب نبوت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ جواب: شان نزول کے بارے میں یہ بات پہلے ہی سمجھ لینے کی ہے کہ مفسرین جب کسی واقعے کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب واقعہ پیش آیا اسی وقت وہ آیت نازل ہوئی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے سے اس آیت کا تعلق ہے۔ معوذتین کے متعلق یہ بات ثابت ہے کہ وہ مکے میں نازل ہوئی، اور احادیث میں جادو کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بداہنہ غلط ہے کہ جب جادو کا وہ واقعہ پیش آیا اسی وقت یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ جب واقعہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں کے پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ جادو کی حقیقت اگر آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں۔ جادوگروں نے لاٹھیوں اور رسیوں کے جو سانپ بنائے تھے وہ حقیقت میں سانپ نہیں بن گئے تھے، مگر مجمع نے جو وہاں موجود تھا یہی محسوس کیا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ حتیٰ کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں بھی پیغمبر ہونے کے باوجود اس قدر مسحور ہو گئیں کہ انہوں نے بھی انہیں سانپ ہی دیکھا۔ قرآن مجید کا بیان ہے کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 116 کا ترجمہ: جب جادوگروں نے اپنے عنچر پھینکے تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور انہیں مرعوب کر دیا۔ طٰہٰ آیت نمبر 66-67 کا ترجمہ: پس یکایک ان کے جادو کی وجہ سے ان کی لاٹھیاں اور رسیاں موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو قلب ماہیت نہیں کرتا بلکہ ایک خاص قسم کا نفسیاتی اثر ڈال کر آدمی کے حواس کو متاثر کر دیتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جادو کی تاثیر عام انسانوں پر ہی نہیں انبیاء پر بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس ذریعے سے کوئی جادوگر کسی نبی کو شکست نہیں دے سکتا، نہ اس کے مشن کو فیل کر سکتا ہے، نہ اسے اس حد تک متاثر کر سکتا ہے کہ وہ جادو کے زیر اثر آ کر منصب نبوت کے خلاف کوئی کام کر جائے، لیکن بجائے خود یہ بات کہ ایک نبی پر اثر ہو سکتا ہے خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کی جو روایات آئی ہیں ان میں کوئی چیز بھی عقل، تجربے اور مشاہدے کے خلاف نہیں ہے، اور نہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی اس حقیقت کے خلاف ہے جس کی میں نے اوپر تشریح کی ہے۔ نبی اگر زخمی یا شہید ہو سکتا ہے تو اس کا جادو سے متاثر ہو جانا کون سی تعجب کی بات ہے؟ روایات سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف یہ ہے کہ چند روز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نسیاں سا لاحق ہو گیا تھا، اور وہ بھی تمام معاملات میں نہیں بلکہ بعض معاملات میں جزوی طور پر۔ ترجمان القرآن، رمضان شوال 1371 ہجری، مئی جون 1952۔ مزید تفسیر خزائن العرفان میں موجود ہے کہ جب کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا، قلب و عقل و اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند روز کے بعد جبریل آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ
ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے داب دیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ 5 سورہ فلق میں ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ تفسیر خزائن العرفان، تعویذ اور جھاڑ پھونک۔ تعویذ اور عملیات جس میں کوئی کلمہ کفر یا شرک کا نہ ہو جائز ہے، خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ اس حوالے سے احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے جھاڑ پھونک کرانے کا حکم فرمایا ہے۔ صحیح البخاری جلد 4 صفحہ 31، حدیث نمبر 5738۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا، تو ارشاد فرمایا اسے دم و تعویذ کراؤ، اسے نظر بد لگی ہے۔ صحیح مسلم صاد 1206، حدیث 2197۔ خلاصہ معوذتین، سورہ فلق و سورہ ناس۔ سورہ فلق میں مخلوقات کے شر سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کی گئی ہے، اور اس میں پناہ طلب کی گئی ہے رات کی اندھیری سے، جادو سے، چغلی کرنے والوں اور حاسدین کے شر سے۔ سورہ ناس میں پناہ طلب کی گئی ہے رب عز و جل کی جو مالک ہے اور لوگوں کا پالنے والا معبود حقیقی ہے، شیطان اور اس کے گروہ سے بچنے کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے اور ان کو بہکاتے ہیں۔ دونوں صورتیں صرف جادو کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسری آفتوں میں بھی کام آتی ہیں، جیسا کہ اس حدیث مبارک میں ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جحفت اور ابواء کے درمیان سفر کر رہا تھا کہ اچانک ہمیں آندھی اور سخت تاریکی نے گھیر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الفلق اور سورہ ناس کے ذریعے پناہ مانگی اور فرمانے لگے، اے عقبہ، ان دونوں صورتوں کے ساتھ پناہ مانگا کرو، کہ کسی نے ان دونوں کے ساتھ پناہ مانگنے والے کی طرح پناہ نہیں مانگی۔